تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی اقسام۔ اب ہم ان کی تفصیلات پڑھیں گے۔ پروفیسر نے پروجیکٹر پر کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جینیٹکس ایولیوشن پر ان کی کلاس ہو رہی تھی کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموزومز اور جین میں تبدیلیاں آئیں اور اب کیوں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ارتقا کہتا ہے کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر ڈبل ہوئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے۔ یہ ارتقا کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کچھ اور بتاتا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھی۔ خانم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نوازتے رہتے تھے۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ، انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ ایولیوشن اس ریسرچ کی بنیاد پر ارتقائی سائنسدان لاجواب ہو چکے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر خانم چونکی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا۔ اس ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ، اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجیے، ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا تھا، وہ جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میں ایسا تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سیارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ خانم نے سوال کیا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اب آگے سنیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ کیا میں ان پوائنٹس کو بیان کروں؟ RJ نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی وہ لڑکا اس ریسرچ کو جانتا تھا۔ اگر جانتا تھا تو پھر بھی۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔
انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاعوں یا دھوپ سے ہے۔ ہانم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آج یہ بول رہا تھا۔ ہانم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس کے ذہن میں کچھ گردش کرنے لگا۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتوں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسی یعنی جانوروں کو اس طرح نرم و بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی اور اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے آری اور 3rd کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن سکون کی رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خون خوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن اور سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور و ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال پہلے ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔
کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج کل ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ آرجے نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا۔ اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور محفوظوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم اور حوا کے کسی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لا تعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن جس سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا کہ جانوروں کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پر، اس لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔ تو سائنس کہاں تک 100% درست ہے مسٹر آرجے؟ سائنس کہتی ہے کہ میوٹیشن سے ہونے والی تبدیلیوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر جس میں ایک کروموزوم اضافی ہوتا ہے، جس میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے ایسا ٹرائسومی کوئی انسان نہیں دیکھا تو جو ایک میوٹنٹ ہو، جسے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خانم کی بات سن کر آرجے مسکرایا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت محفوظ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی میوٹنٹ موجود نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ خانم بزد تھی۔ آپ کے سامنے مثال ہے خانم۔ آرجے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ عموماً اسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ HIV کو میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں کیننگ آئس میرے پاس کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کبھی ایڈز نہیں ہو سکتا۔ خانم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس میں نیوٹنس ہوتے ہیں وہ ایکس مین، وہ بچپن میں ہالی ووڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی۔ خاص طور پر نیوٹنس کے پاس کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی سکین کرنے والی آنکھیں اور دماغ رکھتا تھا۔ خانم سمیت وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے غیر معمولی چیزوں کا سنا تھا، آج حقیقت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شخص شاید نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامنے کھڑا شخص جھٹلاتا تھا۔ ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا تھا۔ مسٹر آرجے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ بلا اختیار ہی پوچھ گئی تھی۔ اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بیماری ہے۔ میری قسمت کہ یہ بیماری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔
وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بیماری واقعی آپ کے لیے عذاب بن جاتی تو؟ نہیں بنی نا، اور میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یا ایسا ہوتا تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ خیر، کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر ملاقات ہوگی پروفیسر، گڈ بائے۔ وہ کلاس سے یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج رہی تھی۔ اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ آج یہ تو چلا گیا تھا، لیکن ہانم کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں نعمتوں سے اتنا نوازا شخص نہیں دیکھا تھا۔ جہاں اسے آجے پر رشک آیا تھا، وہیں افسوس بھی ہوا تھا کہ ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مہرو شاکڈ سی ہانم کے پاس آئی تھی۔ کچھ ایسا ہی میری حالت ہے بھائی، ہانم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پروفیسر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ ہانم، اسے اپنے قب سے آواز سنائی دی۔ ہانم نے جیسے ہی پلٹ کر عثمان ملک کو دیکھا، عثمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ خوشدلی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی، آپ نے بتایا نہیں کچھ، وہ پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، دراصل پیپر ہو جائیں فائنلز کے تو میں سیمینار اٹینڈ کرنا شروع کر دوں گی، ہانم نے سلیقے سے جواب دیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، بیسٹ آف لک، جلدی سے ایگزامز دیں اور پھر میری ٹیم کی ممبر بنے، وہ مسکرا کر کہتا واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیے پڑھتا نظر آتا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد ہانم اکتا جاتی تھی اور پھر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی۔ ابھی بھی وہ یوٹیوب پر کسی لڑکے کا انٹرویو سن رہی تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملحد تھا۔ وہ اب اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہوتا۔ میرا دوست یہودی تھا۔ میں نے ایسے ہی شوقیہ طور پر یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہ مذہب اپنانا چاہیے، لیکن میری قسمت، یہودیوں کے ربی نے کہا کہ وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مجھے افسوس ہوا اور پھر اللہ کا کرم ہوا۔ اسلام کو پڑھا اور جانا اور پھر دل سے ایمان لے آیا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مہرو ایک دم چونکی تھی۔ کیا؟ ہانم حیران ہوئی۔ یہی یہودی والی بات؟ مہرو حیران تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہانم نے بتایا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہانم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو ابھی پتا چلا۔ مہرو حیران سی بتا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کوئی قوم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی، ان کی صدیوں سے چلی آ رہی لاڈلی اور پاک نسل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ خانم نے مختصراً جواب دیا تھا۔ کمال ہے، مہرو کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی۔ خانم نے موبائل رکھنے کے بعد اب پڑھنے کے لیے نوٹس اٹھا لیے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آخری پیپر کی تیاری کے لیے وہ دونوں مین لائبریری آئی تھی۔ لائبریری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلف لگے تھے۔ ہر شیلف کے اندر باکس بنے تھے اور اب ان پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ بیگ، کتاب یا نوٹس وغیرہ لائبریری کے اندر لے جانا سخت منع تھا۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پہ بیٹھے انکل سے 2 پاس لیے تھے۔ یہ پاس ان باکس کے لیے ایک طرح کی چابی تھے جو شیلف میں بنے تھے، اور پھر اس نے اپنے اور ہانم کے بیگ کو شیلف میں رکھا تھا۔ واپسی پر یہی پاس واپس کرنے پر انہیں بیگ واپس مل جاتے تھے۔ ایگزامز کے دن تھے۔ لائبریری اسٹوڈنٹس سے کچا کچ بھری نظر آتی تھی۔ عام دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد لائبریری میں موجود ہوتی تھی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں 1 کروڑ کے قریب کتابیں، جرنلز، ریسرچ پیپرز، ہر چیز موجود تھی۔ انٹری ڈور پر دونوں نے اپنا کارڈ سکین کیا تھا اور پھر وہ دونوں لائبریری میں داخل ہو گئی تھی۔
सामने ही कंप्यूटर पर हानम को आरजे बैठा नजर आ गया था। क्या वाकई ये किताबें भी पढ़ता है? उसे देखकर हानम ने मेहरू से पूछा था। पढ़ता होगा, अब बिना पढ़े गोल्ड मेडल कौन हासिल कर सकता है? मेहरू ने जवाब दिया था। वो दोनों ग्रुप स्टडी के लिए आई थी और ग्रुप स्टडी का सेशन दूसरे फ्लोर पर था। मुझे इससे मिलना है, इनफैक्ट मुबारकबाद देनी है, मेहरू कहती हुई आरजे की तरफ बढ़ी थी। किस बात की मुबारकबाद? हानम हैरान हुई थी। मक्की बता रहा था आरजे की मंगनी हो गई है। मेहरू ने गोया धमाका किया था। हानम तो मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। क्या वाकई? वो हैरान हुई थी। हाँ, मेहरू शरारत से कहती आरजे की तरफ बढ़ गई थी जब हानम हॉन्क्सी उसे जाता देख रही थी। हेलो आरजे। मेहरू ने उसके पास जाकर आरजे को मुखातिब किया। हाय। मेहरू को देखता हुआ वो खुशदिली से मुस्कुराया था। गर्दन मोड़कर देखा तो थोड़े फासले पर मुंह बनाए खड़ी हानम उसे नजर आ गई थी। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया था। आप भी किताबें पढ़ते हैं? मेहरू ने पूछा था। आप कह सकती हैं। वो बात गोल मटोल कर गया था। बहुत खुशी हुई आपकी शानदार कामयाबी का सुनकर। थैंक्स प्रीटी लेडी। वो बिना देखे भी महसूस कर सकता था कि हानम उस वक्त कितने गुस्से में थी। लगता है आपकी दोस्त काफी गुस्से में है। अगर आप 1 मिनट से पहले यहां से ना गई तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी, आरजे ने शरारत से कहा था। नहीं, वो शॉक्ड है, मेहरू ने जवाब दिया। मैंने उसे कहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रियली? आरजे का कहका बुलंद हुआ था। और आपकी दोस्त इस वक्त सोच रही होगी कि किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। वो हंस रहा था। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जो इसकी जिंदगी में आई है। हानम उसे कहका लगाते देखकर बड़बड़ाई थी। क्या बात है, इतना जानते हैं आप हानि को? मेहरू हैरान हुई। जी, इससे भी ज्यादा। बेशक जाकर पूछ लें, वो इस वक्त यही सोच रही है। वो पुरएतमाद था। ठीक है, फिर मिलते हैं। इससे पहले हानम वहां आती, मेहरू से बाई कहती हानम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि आरजे उन दोनों को दिलचस्पी से सीढ़ियों की तरफ जाता देख रहा था। आज आरजे सबको अपनी मंगनी की खुशी में ट्रीट दे रहा है। मेहरू ने उसका जिक्र लाजमी करना था। तो हानम का लहजा सख्त था। हमें भी जाना चाहिए, मेहरू ने मुस्कुराहट दबाकर कहा था। भाड़ में जाए वो और उसकी ट्रीट, मुझे कोई शौक नहीं है और तुम बार बार उसका जिक्र मत किया करो। हानम चिढ़ गई थी। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो, आज तो आजादी का दिन है। नेहरू मुस्कुराई थी। कार उनके सामने रुकी थी और इसमें से एक स्टाइलिश सी लड़की निकली थी। वो कुछ देर बाद अब आरजे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आरजे, वो उसके पास आकर चिल्लाई थी। आरजे चौंक कर उसे देखा था। कौन हो तुम? वो अजनबी सा पूछ रहा था। भूल गए इतनी जल्दी? लेकिन मैं नहीं भूली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? लड़की की आवाज रुन गई थी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या बोल रही हो तुम? 1 साल का रिलेशनशिप रहा है हमारा, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तो तुम उकताए थे मुझसे, छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और ना छोड़ सकती हूँ। वो चिल्ला रही थी। चिल्लाओ मत और दिमाग खराब मत करो मेरा। तुम्हें अब तक कितने लड़कों से प्यार हो चुका है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब जाओ, यहां से तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आरजे का लहजा बर्फ जैसा सर्द था। वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स हैरत और दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे। हानम के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। प्लीज आरजे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सबको छोड़ दूंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। वो लड़की रोने लग गई थी। मैंने कहा ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और अगर तुम मेरे ना हुए ना तो देखना बहुत बुरा होगा। वो उसे धमकी देती जा चुकी थी, जबकि आरजे पुरसकून हो चुका था। लोग अपने अपने कामों में दोबारा मशगूल हो गए थे। आरजे अचानक हानम पर नजर पड़ी, जो खान जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। क्या था? मेहरू लड़की के जाने के बाद वो बोली थी, तुम्हारे आरजे का लगाया हुआ तमाशा। हानम ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा था। उफ,
میرا آرجے۔ محروب بلا اختیار ہی ہنسی تھی۔ اب وہ تینوں اپنے ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ گزرنے کا راستہ مہرو اور حانم کے ٹیبل کے پاس سے تھا۔ اللہ پاک دل توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حانم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پاس سے گزرتا آرجے فوراً رکا تھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ در حقیقت اسے ہی یہ بات سنائی گئی تھی۔ کمال ہے مس حانم، اللہ کا ان سب سے کیا تعلق؟ وہ پلٹ کر اب حانم سے پوچھ رہا تھا۔ حانم ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سوال کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا کہ 21ویں صدی میں بھی کوئی کیسے خدا پر یقین کر سکتا ہے، جب سائنس ہر میدان میں ایجادات کر رہی ہے اور ایک ہمارے لوگ ہیں جو خدا کے رٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم نہ مانو، کسی نے فورس نہیں کیا تمہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اسے آپ کہتی تھی، لیکن آج وہ بھرم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی تم پر اتر آئی تھی۔ لیکن آپ تو خدا پر یقین رکھتی ہیں، پھر دلائل سے ثابت کریں کہ خدا ہے؟ آرجے پوچھ رہا تھا۔ چلو یار آرجے، ہر وقت بحث کرنی نہیں چاہیے، مکی نے اسے بلانا چاہا۔ چلو آرجے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ روشنا نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جس سے چاہوں بحث کروں۔ روشنا کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ میں خدا کو مانتی ہوں، تم نہیں۔ مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ہے، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہی ڈھونڈتا ہے۔ اتنی ذہانت لیے پھرتے ہو تو ڈھونڈ لاؤ دلائل۔ کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تم؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جب بھی ملتے تھے سب الٹ ہو جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بحث ہو ہی جاتی تھی۔ حانم نے پہلی بار اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ آج جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو جواب دے سکتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے اتنا خار کھانے لگی تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پیپرز کے بعد انہیں 1 ہفتے کی سیمسٹر بریک ملی تھی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ آج پھر سیمینار تھا۔ عثمان ملک اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے گراؤنڈ میں نظر آ ہی گئی تھی۔ چونکہ فروری کا مہینہ تھا، بادل امٹ امٹ کر آتے تھے۔ سردی کم ہو چکی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ حرم کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آج سیمینار ہے، آپ جانتے ہیں، آپ تو میرے ساتھ چلیں۔ آپ میری ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، عثمان ملک نے کہا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ٹھیک سے کام کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کر لیں گی، وہ پر امید سا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں۔ اسے خاموش دیکھ کر عثمان ملک نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس سے پہلے خانم کوئی جواب دیتی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ گھر سے آسیہ بیگم کا فون تھا۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، خانم نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، وہ مسکرا کر کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ خانم نے کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا تھا۔ دور ایک شخص نے حسد بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مہرو کو اقصا کسی کام کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ لے گئی تھی، اس لیے وہ آج اکیلی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد حانم سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر شاید سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، نیلم جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ممبر تھی، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتی، نیلم نے غصے سے کہا۔ لیکن کیوں؟ حانم حیران ہوئی تھی۔ میری مرضی؟ یہ تم کھیل کھیل رہی ہو نا، سب اچھے سے جانتے ہیں۔ عثمان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ تم ٹیم کا حصہ تو بن گئی ہو، لیکن میں تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دوں گی، نیلم پھنکار رہی تھی۔ حانم کا دماغ اس کی بات سن کر بھگ سے اڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نیلم؟ حانم کو غصہ آیا تھا۔ میرا تو دماغ ٹھیک ہے، لیکن شاید عثمان کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے بتا دوں کہ میں اور عثمان کزنز ہیں، اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو اپنی گھناؤنی چالوں سے باز آ جاؤ۔ حانم کا دل کیا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نیلم کو رسید کرے، لیکن وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ لوگ کیسے الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے عثمان ملک اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ سینئر ہیں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے کچھ کہوں۔ حانم نے کچھ پر زور دیا تھا۔
اس کا مطلب انسلٹ تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ گراؤنڈ خالی تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ سیمینار کے نام پر ہی ڈپارٹمنٹ سے بھاگ جاتے تھے، جبکہ کچھ کی کلاس ہو رہی تھی اور باقی سیمینار ہال میں تھے۔ وہ لکڑی سے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں نم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اچھا کرنا چاہتی تھی تو برا کیوں ہو جاتا تھا؟ وہ جو سوچتی بھی نہیں تھی، لوگ وہ الزام لگا دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے بیگ پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں اوپر کی تو لوگ اس کے آنسو دیکھ لیں گے۔ وہ جتنی سخت نظر آتی تھی اتنی حساس بھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں بھر آتی تھی۔ جانے زندگی کے کس تجربے نے اسے تلخ بنا دیا تھا؟ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اسے غصہ شدید آتا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اور جھک گئی تھی۔ اوہ، تو مس ام خانم روتی بھی ہیں۔ اسٹرینج۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے کاٹدار لہجے سے بس دوسروں کو گھائل کرتی ہے۔ آواز پر جیسے خانم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔ آج بینچ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والے حصے پر پاؤں جمائے ٹیک لگانے والے حصے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ خانم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ سیمینار ہال میں تھا۔ خانم اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جو تم یہاں کر رہی ہو، یعنی آنسو بہا رہا ہوں۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم جانتی تھی وہ اسے جلائے بنا باز نہیں آنے والا۔ تم تو سیمینار میں تھے نا؟ ہاں تھا تو۔ ایک بیوقوف لڑکی سے بحث کرنی تھی، لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ وہاں آئی ہی نہیں تو میں بھی باہر آ گیا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خانم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اس کے لہجے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ خانم نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ گرے آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھی، پلکیں نم تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑا کر کہتا چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں آرجے کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ کیا بات؟ خانم نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائی تھی۔ کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا صدیوں پرانا تعلق ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے وہ انسان ہمیں پہلے بھی کہیں مل چکا ہے؟ وہ ہمیں اپنے جیسا کیوں لگتا ہے؟ آرجے کی بات سن کر خانم پھیکی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ اسے آرجے سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ کتنے نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، نہ کوئی غصہ نہ طنز۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی الجھن کا شکار ہو۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہروں کو چھو کر پلٹ رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ تم تو خدا پر یقین نہیں رکھتے، تم عالم میں ارواح کو کیا مانو گے؟ یہ سب روحوں کے کھیل ہیں مسٹر آرجے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ آرجے نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جہان کے علاوہ اور بھی جہان ہے، ایک اور روحوں کا جہان ہے، لیکن تم پھر بھی وہ سب نہیں دیکھ پاتے جو مجھے نظر آتا ہے۔ کیننگ آئیز تمہارے پاس ہیں؟ خانم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے اسے پرسکون کیا تھا۔ جانے وہ وہاں کسے دیکھ رہی تھی؟ بہت کچھ نظر آ کر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کسی چیز کا انکار نہیں کر پاؤ گے، لیکن نہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ یہ روحوں کا جہان کون سا ہوتا ہے؟ آرجے نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا روح پر یقین ہے تمہارا؟ خانم کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ وہ واقعی روح جیسی کسی چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب روح پر یقین نہیں ہے تو اس کے جہان کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی وہ دوسرا جہان ہے،
وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خانم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کی پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ خانم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ وہ ایک دل فریب منظر تھا۔ آرجے نے خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ گم ہونے لگے تھے۔ بارش کی بوندوں نے شدت پکڑی تھی۔ یک لخت ہر طرف گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ خانم اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے بینچ سے اٹھی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے بارش تیز ہوتی وہ ہاسپٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ آرجے کی نظر بینچ پر رکھے اس کی موبائل پر پڑی۔ اس نے بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر خانم کا موبائل اٹھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز، وال پیپر پر لکھا تھا اور نیچے ایک سانپ منہ کھولے ڈسنے کو تیار تھا۔ آرجے کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بارش سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اس لڑکی کا موبائل تھا۔ اپنا فون مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا مس جادوگرنی؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ خانم کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، پھر تیز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آرجے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، نہیں جھپٹا تھا، اور پھر ایک گھوری سے نوازتی واپس جا چکی تھی۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا، جس کے وال پیپر پر ڈونٹ ٹچ مائی فون یو برومائڈس لکھا تھا۔ برومائڈس عام لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ تھے جو عام ہوتے ہیں، جنہیں جادو نہیں آتا۔ مغل سیریز کے مطابق ایچ پی جبکہ دونوں کے موبائل کا وال پیپر ایک ہی پیغام دیتا تھا کہ عام لوگوں ہمارے فون کو مت چھو۔ وہ کتنی ہی دیر بارش میں بیٹھا بھیگتا اور ہنستا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھا جو اس کے جیسا سوچتا تھا۔ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دو لوگ ایک جیسے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سلفائڈ نہیں تھے؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں تھے؟ خانم 2 دن ڈپارٹمنٹ نہیں گئی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں اسپورٹس گالا کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج ان کے ڈپارٹمنٹ میں مشاعرہ تھا۔ مشہور شاعروں کو مشہور دعوت دی گئی تھی۔ شام کو 5 بجے وہ تیار ہو کر ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ ہر جگہ رنگ برنگیاں بکھری ہوئی تھی۔ خوشبوؤں میں بسی لڑکیاں دیکھنے لائق تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر جنت روڈ پر رونق لگی تھی۔ شاعروں نے ہمیں بور ہی کرنا ہے آرجے، تم ہی کچھ سنا دو۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں خانم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خانم کس طرح کی لڑکی ہے؟ اسے لڑکوں میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ کوئی لڑکا بارش میں اس کے لیے گنگنائے۔ آرجے کچھ دن پہلے عثمان ملک اور مہرو کی باتیں سن چکا تھا۔ یقیناً اب وہ اس کی یہ شام خراب کرنے والا تھا۔ اچانک اس کی نظر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے کھڑی خانم پر پڑی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ گٹار تھامنے کے بعد وہ اب گنگنانا شروع ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس خاموش ہو گئے تھے۔ مہرو کے ساتھ باتیں کرتی خانم گٹار کی آواز پر چونکی تھی۔ کرسیوں، درختوں اور پودوں پر بھی روشنی کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ پورا ہفتہ بارشیں تھیں اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ خانم نے پلٹ کر آرجے کی طرف دیکھا۔ وہ گٹار تھامے گنگناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خانم حیرت سے گنگ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آرجے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ چمک آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور پیغام دے رہی تھی جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں پڑھ پایا تھا۔ دل کہہ رہا ہے گناہ گار بن جا، بڑا چین ہے ان گناہوں سے آگے۔ وہ اب اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں گمشدہ سی رات ہوں، میں خوشنما صبح تم۔ وہ اب مسکراتا دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ وہ گنگناتا اپنے کام ختم کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس آگے پیچھے بڑھے تھے۔ خانم نے گھور کر مہرو کو دیکھا تھا۔ قسم لے لو
میں نے اسے تمہاری خواہش کے بارے میں نہیں بتایا۔ مہرو نے صفائی دی تھی۔ خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ اس نے کتنے دن سے خواہش کی تھی اور وہ عارضے پانی پھیر گیا تھا اس کے ارمانوں پر۔ میں تمہاری دوست کی لو اسٹوری کا ہیرو نہیں ہوں بلکہ ولن ہوں، اور مجھے ولن بن کر اس کی زندگی خراب کرنے کا شوق ہو رہا ہے۔ مہرو کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میسج پڑھنے پر خانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اللہ کرے اس کا گٹار ٹوٹ جائے۔ اس کی خانم نے منہ اور مٹھیاں بھیج کر خود کو بددعا دینے سے روکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہرو کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ خانم نے مٹھیاں بھیج کر خود کو بددعا دینے سے روکا تھا۔ روشنیوں سے جگمگ کرتے جنت روڈ پر لوگ اسٹوڈنٹس نے اسے تیار شیار نیچے بیٹھے دیکھا تو مذاق اڑاتے اندر جانے لگے۔ بس کرو ہانی، اب چلو اندر، مشاعرہ شروع ہو چکا ہے۔ مہرو نے خانم سے کہا، مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ منحوس آج اندر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں خوش نہیں رہ سکتی۔ خانم نے دہائی دی۔ مہرو نے مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ وہ جا چکا ہے ہانی، مہرو نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا واقعی؟ خانم چوکی۔ ہاں سچی، مہرو نے اسے یقین دلایا تھا۔ اوکے پھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی تھی جبکہ مہرو اس کے یوں موڈ بدلنے پر حیران رہ گئی تھی۔ ویسے اتنا برا تو نہیں ہے وہ، مہرو نے خفگی سے کہا تھا۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ برا ہے؟ بلکہ وہ نہایت برا ہے۔ خانم بھی ضدی تھی۔ مہرو افسوس سے سر جھٹکتی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ ملک کے مشہور شاعروں کو بلایا گیا تھا۔ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ خانم کے غور کرنے پر آرجے اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، وہ واقعی جا چکا تھا۔ خانم نے اس کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساسات کے ساتھ خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کوئی اس پر جھکا، اسے اٹھا رہا تھا۔ ہانی اٹھو، ہانی، مہرو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ خانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہانی وہ ماما، مہرو سسکیاں لے رہی تھی، وہ روتے ہوئے خانم کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ خانم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مہرو نے مشکل سے روتے ہوئے بتایا۔ یا اللہ خیر۔ اچھا تم چپ کرو، رو مت، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ بھائی نے بتایا، وہ آئی سی یو میں ہے، وہ لینے آ رہا ہے، ماما ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سب سن کر ہانی کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے مہرو کو پانی پلایا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ خانم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی تھی جہاں رات کو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود گارڈ کو سب بتایا تھا جس نے وارڈن کو کال کی تھی۔ مہرو کے گھر فون کرنے پر انہیں خبر کی تصدیق مل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہرو اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی جبکہ وارڈن نے خانم کو اس وقت مہرو کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ خانم کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ ہاسٹل کے قوانین کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جارڈن، تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہو، کیوں؟ اینتھنی جارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں باہر نہیں جا سکتا؟ جارڈن نے غصے سے الٹا سوال کیا۔ جا سکتے ہو لیکن… کیا لیکن؟ جارڈن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کچھ غلط حرکت مت کرنا، اینتھنی نے درخواست کی تھی۔ وہ جارڈن کے غصے اور اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے تو زیادہ وقت گھر اور جم میں گزارتا تھا یا پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن آج کل وہ تھوڑا عجیب سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جلدی جلدی میں ناشتہ کرتا جیسے کہیں پہنچنا ہو، بار بار وقت دیکھتا رہتا تھا۔ ڈونٹ وری، جو کروں گا سب ٹھیک ہی کروں گا، جارڈن نے سر سے لہجے میں کہا تھا جبکہ جارڈن سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پیرس میں سالانہ بہت بڑا فیشن شو ہو رہا تھا جس کا ایلا کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ مشکل سے انہیں ٹکٹس ملی تھی۔ اس وقت وہ دونوں شو دیکھنے کے لیے ہی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچی، ماہی کو عجیب سا احساس ہوا۔ اسے روڈ پر ایک بائک کھڑی نظر آئی اور اس پر سوار ہیلمٹ پہنے وہ شخص، وہ اسے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماہی، جلدی چلو، ایلا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چلو۔ ماہی کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی لیکن اس کی نظر بیک مرر سے گاڑی کے پیچھے آتی بائک پر تھی۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ ایلا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔
माही ने डरते हुए पूछा। व्हाट, रियली? ईला ने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की नजरों में हैं। माही परेशानी से बता रही थी। ओ कम ऑन माही, एक तो तुम वहमी बहुत हो। ईला ने उसका मजाक उड़ाया। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो देखो गाड़ी के पीछे। माही ने इशारा करते हुए दोबारा मिरर में देखा था, लेकिन अब वो बाई गायब थी। उसका दिमाग चकरा गया था। कहाँ? ईला ने पूछा था, लेकिन माही के पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है माही। आज शाम को लेकर तुम जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हो, ईला ने संजीदगी से कहा। जबकि माही खामोश हो गई थी। वो अब उसे क्या बताती, क्या समझाती। उसने वाकई बहुत दफा उस हेलमेट पहने शख्स को अपने आसपास देखा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ईला कभी उसका यकीन नहीं करने वाली। इसलिए उसने बहस करना जरूरी नहीं समझा था। 2 दिन गुजर गए थे, मेहरू वापस नहीं आई थी। उसकी अम्मी की तबीयत अब कुछ ठीक थी। वीकेंड आ गया था, हानम भी घर चली गई थी और फिर घर से आसिया बेगम को साथ लेकर वो मेहरू की माँ की खैरियत दरियाफ्त करने गई थी। अच्छा किया तुम आ गई हो। मेहरू उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, अलबत्ता वो काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसकी अम्मी की तबीयत काफी हद तक संभल गई थी, लेकिन वो अभी भी बीमार थी। काफी देर बैठने के बाद वो वापस आने के लिए तैयार थी। अच्छा सुनो, कल मंडे है, तुम यूनिवर्सिटी आओगी? मेहरू ने पूछा था। हाँ, सुबह हॉस्टल चली जाऊंगी, हानम ने जवाब दिया था। ऑफिस के पास पहुंचना है। कल तुम डिपार्टमेंट नहीं जाओगी? शाम 4 बजे से पहले तुमने हॉस्टल से ऑटो लेना या फिर उबर करवा लेना, लेकिन किसी को बताना नहीं है, मेहरू ने राजदारी से कहा था। हानम उसकी बात सुनकर चौंकी थी। क्यों, खैरियत तो है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बताना क्यों नहीं? हानम को हैरानगी हुई थी। ऑफिस के नैब, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखो कि 4 बजे से पहले सामने मैं वहीं आ जाऊंगी। मेहरू ने 4 बजे पर जोर दिया। ये तुम दोनों सरगोशियों में क्या बातें कर रही हो? थोड़ा ऊंचा बोलो, हमें भी तो पता चले। मेहरू की भाभी ने शरारतन दोनों को छेड़ा। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं कर रहे, मेहरू ने जवाब दिया। कुछ देर मजीद बैठने के बाद वो वापस अपने घर आ चुकी थी। मेहरू की बातों ने हानम को उलझा दिया था। वजह क्या थी, ये तो मेहरू मिलकर ही बता सकती थी। हानम मेहरू की बात को लेकर सारी रात सोचती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहरू को नैब ऑफिस के पास क्या काम था। उसने मेहरू से पूछने के लिए 2-3 बार उसका नंबर मिलाया था, जो बिल्कुल ऑफ जा रहा था। क्या मुसीबत है यार, वो झुंझलाई थी। अगले दिन भी वो उसका नंबर मिलाती रही थी। एक तो वो छुट्टियां कर रही थी, जो कि गलत था, ऊपर से फोन भी ऑफ जा रहा था। हानम अपने वक्त पर डिपार्टमेंट चली गई थी। 3 बजे का वक्त था। वो क्लास लेकर फ्री हुई थी जब उसे मेहरू की कॉल आई थी। तुम पहुंच रही हो ना नैब ऑफिस? मेहरू पूछ रही थी। हानम का उसकी बात सुनकर दिमाग घूमा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मेहरू? फोन क्यों बंद था तुम्हारा, और तुम्हें इस जगह पर क्या काम है? हानम ने गुस्से से पूछा था। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं उधर ही जा रही हूँ। मेहरू कहकर फोन बंद कर चुकी थी, जबकि हानम सर थाम कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसी को भी बताए, बिना बताए यूं क्लास छोड़कर उसकी बताई जगह पर पहुंचना हानम के लिए बहुत अजीब था। कहीं मेहरू किसी मुसीबत में तो नहीं है? अचानक उसके जहन में ख्याल आया और बिल आखिर वो हिम्मत करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई थी। 3:40 पर वो नैब ऑफिस के सामने थी। वहां आर्मी की कसीर तादाद नजर आई थी। हानम का दिल घबरा रहा था। मेहरू का कहीं नामो निशान नहीं था। 15 मिनट वो रोड पर खड़ी थी। लोग उससे अजीब व गरीब नजरों से घूर रहे थे। उसने अपनी बड़ी सी चादर को अच्छे से खुद पर लपेट रखा था और आधा मुंह छुपा हुआ था। हानम ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला था। इससे पहले कि मैं मेहरू का नंबर मिलाती, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। उसने फटाफट झुककर मोबाइल उठाया था, जो बंद हो चुका था। हानम के अब आसान खता हो गए थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। 4:30 हो गए थे, लेकिन मेहरू नहीं आई थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। मौसम अबर आलूद हो रहा था और उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बार बार कोशिश करने पर भी उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। उस जगह पर वो ऑटो में आ गई थी, लेकिन अब वापस जाने की समझ नहीं आ रही थी।
گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج اکیلے آ گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، خانم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مہرون نہیں آئی تھی، وہ اس سے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ خانم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرجے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ خانم اپنے سامنے آرجے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے آرجے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ میں خانم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کوئی کچھ سوچے، بنا کوئی سوال کیے، بنا کچھ سمجھے، خانم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ خانم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار کر رہی تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ آرجے نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، خانم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی آواز سن گئی تھی۔ اوکے۔ آرجے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑ دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے بتایا نہیں یہاں کیا کر رہی تھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آرجے نے دوبارہ سوال کیا تھا، جبکہ خانم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آرجے وہاں نہ آتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے مہرو پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ خود پر، جو بے وقوف کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ خانم نے آرجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آرجے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پلیز اسے بند کر دو، خانم نے التجا کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی ہاسٹل جانا ہے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ مقررہ وقت تک ہاسٹل نہ پہنچی اور لیٹ ہو گئی تو وارڈن اسے نہیں بخشے گی۔ اس کی بات کا آرجے پر الٹا اثر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم جبکہ میوزک کا والیوم تیز کر دیا تھا۔ خانم نے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یہاں مہرو نے بلایا تھا، کچھ کام تھا ہمیں، لیکن وہ لیٹ ہو گئی، آ نہیں سکی۔ بلاخر اسے بولنا ہی پڑا۔ اس کی بات سننے کے لیے آرجے میوزک بند کیا تھا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خاموشی، خاموشی، ایک طویل خاموشی چھائی تھی۔ ویسے ہو تو تم 5 فٹ 4 انچ کی، لیکن نخرہ کیوں ہے اتنا تمہیں؟ آرجے کی بات پر خانم نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، اتنی ہی ہائٹ ہے نا تمہاری، 1 انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنسا تھا۔ ویسے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو میں نہایت باکردار ہوں یا پھر تم میرے جیسی ہو گئی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم بس خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے آرجے کو غصہ آتا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ خانم کا لہجہ کاٹدار تھا۔ آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ ویسے نہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے یاد آیا، تم تو میری قانونی بیوی ہو، میری گاڑی پر حق رکھتی ہو، اسی لیے میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ تم اپنا حق استعمال کر رہی ہو۔ وہ اسے چڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ اب خانم کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے خود۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ روحان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ موم نے رکھا تھا، آرجے نے بتایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے روحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خانم نے پوچھا۔ روحوں جیسا پاک۔ آرجے کی نام میں گردن ہلانے پر خانم نے بتایا تھا۔ واو! نہ چاہتے ہوئے بھی آرجے ہنسا تھا۔ اب مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ آرجے کے کہکے کو بریک لگی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔
اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں، اور تمہیں مجھ پر اتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ کون سا ہاسٹل ہے تمہارا؟ وہ لوگ گیٹ نمبر 4 سے ہاسٹل ایریا میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے بوائز ہاسٹل تھے۔ ہاسٹل ایریا میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف لڑکے گھومتے نظر آ رہے تھے، اور راستے پر لڑکیاں اور لڑکوں کے گروپ چہل قدمی کر رہے تھے۔ STC کچھ آگے آنے پر یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، خانم نے تمیز سے کہا تھا۔ میں نے پوچھا، ہاسٹل نمبر بتاؤ اور بے فکر رہو، میں تم سے ملنے ہاسٹل نہیں آنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ 11 خانم نے جواب دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ خانم بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور فٹافٹ ہاسٹل کی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، RJ نے گہرا سانس لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ گاڑی واپس ہی کے لیے موڑ چکا تھا۔ خانم نے ہاسٹل آنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اسے مہرو پر شدید غصہ تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے دوبارہ مہرو کو کال نہیں کی تھی۔ اگلے دن مہرو ہاسٹل آئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ خانم اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سوری خانم، کل جب میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مہرو نے بتایا تھا۔ خانم کو اس پر جتنا بھی غصہ تھا وہ اس کی حالت دیکھ کر کم ہوا تھا۔ اوہ پلیز معاف کر دو، میں نے بعد میں تمہارا نمبر ملایا تھا لیکن وہ بن جا رہا تھا۔ خانم کے جامد تاثرات دیکھ کر مہرو نے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے۔ خانم اتنی بھی پتہ دل نہیں تھی۔ اب وہ اسے ڈرائیور کے بارے میں پوچھ رہی تھی جسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھی تھی۔ مہرو کے والد کا اسلام آباد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، وہ لوگ کچھ دنوں تک وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ مہرو کا ابھی کنفرم نہیں تھا۔ خانم اسے منع کر رہی تھی کہ وہ نہ جائے، وہ افسردہ تھی۔ جب مہرو اسے یقین نہیں دلا سکی تو اس نے موبائل نکال کر یوٹیوب کو کھول کر ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی۔ جتنا وقت تم ان ویڈیوز دیکھنے میں لگاتی ہو نا، اگر اتنا پڑھو تو تم ٹاپ کر جاؤ۔ RJ نہیں، اس بار بھی RJ نے ٹاپ کیا تھا۔ تم بھی RJ جتنی ذہین تو ہو ہی نا۔ RJ ذہین نہیں، چالاک ہے مہرو۔ خانم نے موبائل پر نظر گاڑے جواب دیا۔ ذہین اور چالاک میں کیا فرق ہوا بھلا؟ مہرو نے چنبے سے پوچھا۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا مہرو، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ خانم کی بات نے مہرو کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گئی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے RJ کے قدم جو مہرو سے کچھ پوچھنے آیا تھا پتھر کے ہوئے تھے۔ اس نے دانت بھیج کر خود پر قابو پایا تھا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ دونوں کیفے پر بیٹھی تھیں۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر مکی اور RJ دونوں ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ RJ مکی سے کچھ بات کر رہا تھا جبکہ مکی کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ RJ نے ہاتھ بڑھا کر مکی سے موبائل چھینا تھا۔ مکی اس وقت کوئی چیٹنگ پڑھ رہا تھا، میسج چیٹنگ۔ لکھا ہوا تھا وہ مکی کی کوئی ایکس گرل فرینڈ تھی جس سے اب اس کا بریک اپ ہو چکا تھا۔ ایکس نمبر پر RJ موبائل واپس کر دو۔ مکی ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ تم ابھی تک اسے نہیں بھولے؟ RJ نے پوچھا تھا۔ بھول چکا ہوں، بس تم واپس کرو میرا موبائل۔ مکی اس سے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن RJ نے نہیں دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے RJ نے وہ نمبر ملایا تھا۔ مکی کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس کے سامنے دوسرے میز پر رکھا ہوا خانم کا موبائل بجا تھا۔ RJ چونکا تھا۔ خانم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے کال فوراً کٹ کی تھی۔ RJ نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ اس بار پھر خانم کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ RJ کو وہ منظر صاف دکھائی دیا تھا۔ کال اٹھانے اور ہیلو بولنے والی خانم تھی۔ RJ کو یونیورسٹی کی بلڈنگ اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مکی کی طرف دیکھا تھا جو پھیکے پردے چہرے کے ساتھ کبھی خانم تو کبھی RJ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے RJ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو مت کرو RJ۔ RJ کا دماغ چکرایا تھا۔
اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی وہ ہانی خانم ہی تھی جو مکی کی گرل فرینڈ تھی۔ آجے نے جھٹکے سے مکی کی طرف دیکھا تھا جو پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ کبھی ہانم تو کبھی آرجے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آرجے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو آرجے مت کرو، جبکہ دوسری طرف ہانم پریشان سی موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ آرجے فون بند کرتے ہوئے اٹھا تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آرجے میری بات تو سنو، مکی اس کے پیچھے لپکا تھا لیکن آرجے رکنے والا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہانی، کس کا فون تھا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہانم گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مہرو کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ بھائی کی کال ہے، مہرو نے کہتے ہوئے کال ریسیو کیا اور پھر بات سننے کے بعد اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ کیا ہوا مہرو، سب ٹھیک ہے نا؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ میں آتی ہوں بھائی، مہرو جواب دیے ہوئے بوکھلاہٹ میں اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں ہانی، ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہاسپٹل کے باہر میرا انتظار کریں، مجھے جانا ہوگا، مہرو نے ایک کانپتی آواز سے اسے بتایا۔ اللہ خیر کرے، تم دھیان سے جاؤ۔ مہرو اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ ہانم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تھا۔ اس دنوں سب غلط ہو رہا تھا۔ پہلے مہرو کی امی کو ہارٹ اٹیک، مہرو کا اسے نیب آفس کے پاس بلانا، مہرو کا ایکسیڈنٹ، رات اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا تھا جس میں کسی نے اسے اگلتے دریا میں دھکا دیا تھا۔ اس آگ کی جلن ہانم کو محسوس ہو رہی تھی اور اب اس ملک کی کال آنا، ہانم کی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کیفے سے اٹھنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں ہوئی تھی، صبح جمع کروانی تھی۔ اگر میں ہاسٹل چلی گئی تو سو جاؤں گی کیونکہ نہ لائبریری میں بیٹھ کر مکمل کر لوں۔ ہانم سوچتے سوچتے لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ آج جنت روڈ پر اسٹوڈنٹس کا رش نہیں تھا۔ روڈ اور کیفے خالی خالی سا نظر آ رہا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جنت روڈ کے دونوں تقریباً 8-10 ڈپارٹمنٹ تھے جن میں سے کسی ڈپارٹمنٹ کے فائنل پیپرز لیٹ ہوئے تھے اور اب انہیں سیمسٹر بریک تھی، اس لیے کافی ڈپارٹمنٹ بند تھے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دن فیصل آڈیٹوریم میں ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا سیمینار تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بھی تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس وہاں گئے ہوئے تھے۔ ہانم کا سیمینار میں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی انہماک سے اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کی موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ لائبریری میں 1-2 اسٹوڈنٹس تھے۔ ہانم نے موبائل دیکھا، ملک کی کال تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی اور وہ مہرو میں الجھ کر بھول گئی تھی۔ نمبر دیکھ کر ہانم کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے غصے سے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، ہانم کی آواز بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ کیسی ہو مس ہانی؟ کاٹدار لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ذرا ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں گی آپ؟ اس سے پہلے ہانم کچھ بولتی وہ دوبارہ بولا تھا۔ ہانم کو وہ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی ایک کمزوری تھی، وہ آوازوں میں جلدی سے فرق محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ اگر مہرو بھی کسی انجان نمبر سے اسے کال کرتی تو ہانم کافی دیر بعد اسے پہچانتی تھی۔ کون؟ ہانم کا گلا خشک ہوا۔ دوسری طرف سے آرجے کا کہکا بلند ہوا۔ وہ اس کے کہکا لگانے کے انداز سے پہچان گئی تھی۔ ذرا گراؤنڈ میں تشریف لائیں پھر بتاتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ہانم کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ہی آرجے ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہانم کا دل ڈوب گیا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ملک نام کے ڈر کا سانپ اس کے سینے میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا جو آج اس کے اندر سے نکلا تھا۔ ہانم کے ہاتھ اور ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گرا تھا اور خشک ہوتے حلق کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ فرسٹ ایئر میں تھی اور اس نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا۔ مہرو اور وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ کالج گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ اکثر دیر ہو جانے کے بعد آسیہ بیگم کافی پریشان ہوتی تھی۔ کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے ہانم کو ایک چھوٹا سا الگ موبائل لے کر دے دیا تھا۔ بے شک ان کے گھر میں غربت تھی لیکن زندگی ایک پرسکون ندی کی مانند بہہ رہی تھی اور اس ندی میں پہلا پتھر ملک کے آنے سے پڑا تھا۔ فیئرویل پارٹی فرسٹ ایئر میں انہوں نے کالج میں سینئرز کلاس کو دی تھی۔ مہرو اپنا اسمارٹ فون لائی تھی۔ چونکہ کالج میں صرف لڑکیاں ہی تھیں اس لیے وہ دونوں خوب اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ مہرو نے اچھی کافی فوٹوز بنائی تھی۔ وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی، خاص طور پر ہانم، اور شاید یہی اس کی بدقسمتی تھی۔
مہرو یہ کون ہے؟ مکی مہرو کے موبائل میں فنکشنز کی تصویر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر مہرو کے ساتھ مسکراتی ہانم پر پڑی تھی۔ یہ ہانی ہے، میری بیسٹ فرینڈ، مہرو نے جواب دیا تھا۔ یہ پیاری ہے، معصوم بھی، بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے، مہرو نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا۔ مہرو کے نیک کہنے پر مکی دل میں ہنسا تھا۔ اچھا یار، چائے تو پلا دو، اتنے دنوں بعد گھر آیا ہوں، مکی نے شکوہ کیا تھا، اور مہرو اسباب میں سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ مکی نے خباثت سے ہنستے ہوئے ہانم کا نمبر اس کے موبائل سے لیا تھا، پتہ چلے گا کتنی نیک اور پارسا ہے۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ ہیلو ہانی، ہانم اپنا کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اجنبی نمبر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ مکی نے مہرو کے موبائل سے نمبر لینے کے پورے 1 ماہ بعد ہانم کو میسج کیا تھا۔ کیسی ہو؟ ہانم ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ نمبر کس کا تھا، تبھی دوسرا میسج موصول ہوا۔ وہ حیرت میں مبتلا تھی کہ رپلائی کرے یا نہ کرے، تبھی اس نمبر سے کال آئی تھی۔ ہانم نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہانی، میں ملک۔ لڑکی کی آواز اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہانم دھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹنے کے بعد موبائل بند کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ روز صبح و شام میسج آنے لگے، کبھی حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تو کبھی اس کی معصومیت کے۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تنگ کرنے والا کون تھا۔ جہاں مہرو سے اپنی چھوٹی چھوٹی بات بتاتی تھی، وہیں ہانم اپنے بڑے بڑے راز اسے چھپا جاتی تھی۔ یہ اس کی فطرت تھی شاید۔ آخر تم کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ ہانم نے جھنجھا کر پوچھا تھا۔ تم پر مر مٹا ہوں، دوستی کا خواہاں ہوں۔ اس کی بے باکی پر ہانم کے چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ پہلی لڑکی ہے یار جو قابو نہیں آ رہی، 2 ماہ ہو گئے ہیں، مکی آرزی کے سامنے صوفے پر براجمان خباثت سے کہہ رہا تھا۔ لگے رہو، ایک نہ ایک دن مان جائے گی۔ دنیا میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو پھسلتی نہ ہو، بس کچھ وقت لیتی ہیں اور کچھ لمحوں میں پگھل جاتی ہیں۔ آرزی کا نایاب مشورہ دستیاب تھا، اور پھر مکی نے ہاں نہیں مانی تھی۔ دیکھو پلیز ایک بار بات کر لو، میں باقی لڑکیوں جیسا نہیں ہوں، میں بہت الگ ہوں، میں سچ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ایک بھولی بھالی لڑکی جس کی دنیا اس کی چھوٹی سی فیملی تھی، جس نے آسائشیں نہیں دیکھی تھی، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں پر پگھلنے لگی تھی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاطر دماغ دیا ہے، وہ اپنی باتوں سے کسی بھی عورت کو بہلا پسلا اور ورغلا سکتا ہے۔ اس میں بھی قصور عورت کا ہوتا ہے جو وہ پگھل جاتی ہے۔ 2 ماہ کی انتھک محنت کے بعد آخر وہ اس کی طرف مائل ہو ہی گئی تھی۔ میرا نام ملک ہے، مستقیم ملک عرف مکی نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ہانم نے ہمیشہ محرومیاں دیکھی تھی، باپ کی محرومی، ضروریات کی محرومی، خواہشات کی محرومی، بہت سی لاڈ اور پیار کی محرومی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا، گھر میں رونے دھونے والے حالات دیکھ کر اس کا دل کٹتا تھا۔ ایسے میں جب ملک اس سے بات کرتا تھا تو وہ اسے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چل سکا تھا۔ ہانم کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب غلط ہے، انسان معصوم ہے جبکہ شیطان شاطر ہے۔ اسے شیطان نے کیسے ورغلایا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ملک سے بات کرتے ہوئے بھی ضمیر کا شعور اسے نہیں سونے دیتا تھا۔ اس روز جواد کو ایک سائیکل چاہیے تھی۔ آسیہ بیگم یا کسی اور کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سائیکل لا کر دے۔ بابا ہمیں کیوں چھوڑ گئے ہیں آپ بھی؟ کیوں چلے گئے وہ؟ جواد نے روتے ہوئے سوال پوچھا تھا جبکہ ہانم خود رو دی تھی۔ ملک تم چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس روز پہلی بار ہانم نے ایک لمبے میسج کی شکل میں بہت سے الفاظ لکھ کر بھیجے تھے، ورنہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ وہ پوچھ رہی ہے مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ مکی نے عارضی سے پوچھا۔ اسے کہو کبھی نہیں میری جان۔ آرزی کے جواب پر دونوں کا کہکا ابھرا تھا۔ اس رات ہانم سو نہیں پائی تھی، وہ ساری رات سوچتی رہی تھی۔ زمین نے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اس کی نمازیں قضا ہونے لگی تھی، اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی، سب سے بڑی بات اس کے چہرے کی رونق مانند پڑ رہی تھی۔ ملک سے بات کرنے کا گناہ اس کے جسم سے کسی جوں کی طرح چمٹ گیا تھا جو لمحہ بلمحہ اس کا خون چوس رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہانم کے اگنور کرنے پر ملک نے شکوہ کیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی اگلی بات سن کر ہانم کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے فوراً موبائل آف کیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہانم کا دل ملک سے اکتانے لگا تھا۔ اس کی باتیں ہانم کا دل خراب کرتی تھی۔ جو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی چھی باتوں سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کا نمبر بلاک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس موبائل سادہ تھا۔
اسے گھبراہٹ، ڈر اور گناہ کے تصور میں اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ پورا مہینہ بیمار رہی تھی، اپنے گناہ پر روتی تھی، پچھتاتی تھی۔ آصیہ بیگم اسے بیمار دیکھ کر خود ہلکان ہو گئی تھی۔ خانم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اتنی پیاری ماں تھی اس کی، جو اس پر جان دیتی تھی، اور وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ خانم کا دل ڈوب گیا تھا، آنسوؤں سے تکیا بھیگنے لگا تھا۔ وہ ساری ساری رات روتی تھی۔ تم مجھ سے بات کیا کرو ہانی، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے ملک۔ ڈر؟ لیکن کس سے؟ اللہ سے۔ اور ملک اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ کبھی کروں گی، آئندہ مجھے میسج مت کرنا۔ خانم نے اس سے التجا کی تھی۔ وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ 17 سال اور کچھ ماہ عمر تھی اس کی اس وقت، اور اس کی زمین نے اسے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے میسج کرتا تھا خانم کو سب یاد آنے لگتا تھا۔ اس کا دل اذیت سے بھر جاتا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اب باکردار نہیں رہی۔ اپنی کی گئی چھوٹی سی غلطی نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی، اور وہ ملک یعنی مکی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ کبھی نہ کبھی میسج کرتا رہتا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ خانم نے 4th ایئر کے ایگزامز بھی دے رکھے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا اور نہ خانم کو بھولنے دیتا تھا۔ جب حمدان انکل نے اسے موبائل گفٹ کیا تھا تب خانم نے نمبر بدل لیا تھا، لیکن کچھ دن بعد کچھ ضروری نمبر کاپی کرنے کے لیے اس نے اپنے پرانے سے موبائل میں ڈالی تھی۔ وہی وہ دن تھا جب زبیدہ آپا اس کے لیے طارق کا رشتہ لے آئی تھی۔ وہ پہلے ہی دکھی تھی، اوپر سے ملک کے میسج نے کہ بھول گئی ہو تم مجھے، اس کے اندر تک خوف کر ڈالا تھا۔ تب خانم نے روتے ہوئے اسے 2-3 سالوں بعد میسج کیا تھا کہ خدا سے ڈر ہے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے مکی کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تب خانم نے ملک سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نمبر دوبارہ آف نہیں کیا تھا، بلکہ سوچ رکھا تھا کہ اس بار اگر اس نے کال یا میسج کیا تو وہ اس سے صاف صاف بات کرے گی، لیکن اس کے ان الفاظ نے مکی کے ہاتھ جکڑ دیے تھے۔ اس نے کبھی دوبارہ کال یا میسج نہیں کیا تھا، اور یوں خانم بھی جیسے ان واقعات کو برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج پھر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد۔ وہ لائبریری میں بیٹھی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا کبھی ملک سے ہوگا، اور ملک وہ بھی آرجے۔ خانم کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بلاوا آیا تھا اور جانا ہی تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں آج کل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج یہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مکی نے گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے آجے سے کہا تھا، جو انگلیوں کی مدد سے اپنی کنپٹیوں کو سہلا رہا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ آجے تھاڑا تھا، تب اس کی نظر بیگ تھامے ان کی طرف قدم بڑھاتی خانم پر پڑی۔ تیز ہوائیں اس کے دوپٹے کو اڑا کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مکی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آئیے آئیے میڈم ام ہانی، ام خانم، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچی تھی، آجے نے زہر خند لہجے میں کہا تھا، یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ خانم کا لہجہ سخت تھا۔ بتاتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چاہے پہلے وہ پڑھیں۔ آجے نے اسے گراؤنڈ میں لگے پودے کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر ایک اشتہار لگا تھا۔ خانم الجھن زدہ لہجے کے ساتھ اس پودے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سفید کاغذ پر لکھے لفظوں کو پڑھ کر خانم کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی اور مکی کی باتیں تھیں۔ اوپر اس کا نام اور نمبر لکھا تھا۔ آج جو ان کی کنورسیشن کے اسکرین شاٹ لے کر ان کے پرنٹ نکلوا لیے تھے۔ گراؤنڈ میں ہر طرف دیواروں اور پودوں پر وہ پرنٹ چسپا تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر پیغامات اور نمبر کو ختم کر دیں گی تو سب واقعی ختم ہو کر پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن یہ لڑکیوں کی خام خیالی ہوتی ہے۔ وہ میسج ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال اور مرد کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ نامہ اعمال سے تو شاید توبہ و ندامت کے آنسو کے ساتھ وہ میسیجز اور گناہوں کو مٹا دیں، لیکن ایک مرد کے پاس ان گناہوں کا مٹنا ناممکن ہے۔ آج اس کے گناہ ازدی کا روپ دھار کر اسے نگلنے کو تیار تھے۔ وہ 3-4 سال پہلے ڈر گئی تھی کہ رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور آج وہ پکڑ آ چکی تھی۔ خانم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے خشک ہو چکے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ واہ مس ام خانم واہ،
जिस लड़की के यूनिवर्सिटी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वो लड़की मक्की मलिक की जीएफ निकली। वाह! आरजे का लहजा काटदार था। उसने तालियां बजाकर दाद दी थी। हानम को एक और झटका लगा था। मुस्तकीम मलिक? उसने कभी गौर क्यों नहीं किया था कि मक्की ही मलिक हो सकता है, और वो मेहरू का कजन भी था, उसके पास नंबर भी आ सकता था। हानम ने मक्की को देखा था जो नजर चुरा गया था। आरजे मेरी बात सुनो, तुम खामोश रहो। मक्की की बात पर आरजे धाड़ा था। मैं दुनिया में मुनाफिक लोग देखे हैं लेकिन तुमसे कम। वो हानम की तरफ बढ़ा था। हानम की पूरी जान कांप रही थी। मैंने शातिर लड़कियां देखी हैं लेकिन तुमसे कम। क्या कहा था तुमने कि मेरी रूह से गलाजत लपटी है? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सूर फूंक रहा था और हानम जलकर खाक हो रही थी। उसके पास अपने सफाई में कहने को कुछ नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वो कुछ नहीं कह सकती थी। आसमान पर फैली सियासी किसी तूफान की आमद का पता दे रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ था कि उम्मे हानम दुनिया की सबसे अलग लड़की है, लेकिन तुम सबसे घटिया निकली। आरजे ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। बड़ा गरूर था ना तुम्हें अपने किरदार पर। लेकिन किस बात का गरूर है? ये कागज देख रही हो? ये तुम्हारी बदकारी का मुंह बोलता सबूत है। हानम आंखें मीच गई थी। वो शायद आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले इसी ग्राउंड में वो दोनों इसी मौसम में बैठे दुनिया के हसीन तरीन लोग लग रहे थे, और आज इसी ग्राउंड में उनकी बदौलत इतनी बदसूरती फैली थी। वो जिस लड़की को मैंने दुनिया में पहली बार नेक समझा था वो मेरे ही दोस्त की गर्लफ्रेंड निकली। यकीन नहीं होता। वो खुद भी जल रहा था। उस वक्त आरजे का दिल कर रहा था कि वो हर चीज को भस्म कर दे, मक्की को, हानम को और फिर खुद को भी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी और हानम भस्म हो रही थी। दुनिया में आरजे को इतनी नफरत किसी से नहीं हुई थी जितनी इस वक्त उसे अपने सामने खड़ी उस लड़की से हो रही थी। ये तो सुना था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आज देख भी लिया। हानम का दिल किया था जमीन फटे और वो उसमें दफन हो जाए। तुम्हें तो सबसे अलग समझा था, लेकिन तुम भी वही निकली ना, 3rd क्लास माँ बाप से छुपकर मर्दों से बातें करने वाली। हानम ने मुठियां भींची थी। अजियत की एक गहरी लहर उसके जिस्म में फैल गई थी। आरजे ने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंका था। हानम और उसका किरदार इतना बदसूरत था, ये हानम को आज पता चला था। सुनो, बस मक्की ही था या फिर और भी थे? किसी से तो मिली होगी ना? और अब कितने लड़कों से चक्कर है तुम्हारा? वो इस तरह से बोलता निहायत भौंडा लग रहा था। हानम ने कुछ कहे बिना वापसी की तरफ कदम बढ़ाए थे। डिपार्टमेंट के बाहर अजल मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। सब खत्म हो गया था, सब कुछ, और वो खुद भी। तुम ऐसे नहीं जा सकती, आरजे चिल्लाया था। हानम के कदम रुके थे। बारिश ने हानम के खाक होते वजूद पर पहली बूंद बरसाई थी। वो मरे मरे कदमों से मक्की की तरफ बढ़ी थी। उसने अपनी चादर को हिलने नहीं दिया था। और तो तुम मुस्तकीम थे ना? मैं औरत हूं, फटकना मुकद्दर था, फटक गई। अल्लाह ने हमें मुस्तकीम को सिरात के लिए रखा है। सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तुम कैसे भटक गए? तुम तो मुस्तकीम थे। कितनी इल्तिजाएं की थी कि मुझे माफ कर दो, नहीं किया ना? तुम तो कर सकते थे ना? तुम तो मुस्तकीम थे। वो रो रही थी। उसकी आवाज रन चुकी थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी। मक्की का दिल कांपा था। वो कुछ कहने लगा था, लेकिन हानम आरजे की तरफ बढ़ गई थी। जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक एक लफ्ज सच्चा है। मैं किसी चीज से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मेरी एक दुआ है। जिस दिन हर जी रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। हानम ने आंखों में आई नमी को हाथ की हथेली से रगड़ते हुए कहा था। वो पलटी थी। तुम जैसी मुनाफिक लड़की को देखना भी कौन चाहेगा?
آجز چلا کر کہہ رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر جنت روڈ جہنم کا روپ دھارے آگ کے شعلے اگل رہی تھی۔ آج خانم سب ہار گئی تھی، اپنی معصومیت، اپنی ہنسی، اپنا کردار، اپنا اعتماد، اپنی نیک نامی، اپنی ذات اور شاید اپنی زندگی بھی۔ اس کی سانسوں کی ڈور الجھ رہی تھی۔ خانم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کسی طوفان کی طرح برس رہی تھی۔ مکی نے نم آنکھوں سے اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا اور پھر سب ختم ہو گیا تھا۔